وہ آیت نمبر 72 سے لے کے 77 تک محیط ہے، یعنی 73 سے 77 تک محیط ہے۔ ان آیات کا اگر کوئی عنوان رکھا جائے تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک واحد اللہ ہے، فقط الہ جو ہے وہ ایک ہی الہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، یقینی طور پہ کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ تحقیق اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی تین میں سے ایک کا مطلب کہ اللہ تین ہے۔ اس میں جو پرسیپشنز جو زیادہ مشہور ہیں وہ یہ ہیں، جو ظاہر نصرانی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تین ہے۔ تو پہلی پرسیپشن یہ ہے کہ جی ایک مسیح ابن مریم، دوسرا جو ہے وہ حضرت جبرائیل، اور تیسرے اللہ تعالیٰ۔ اور بعض جو ایک گروپ ہے ان کا گروہ وہ کہتا ہے کہ مسیح ابن مریم اور اللہ تین خدا ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ آج سننے والی آیات ہیں اور نوٹ کرنے والی آیت۔ پیچھے بھی بہت اہم آیت گزری ہیں لیکن آج کی بھی بہت اہم ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں کوئی معبود، الا الہ واحد، کہ صرف ایک اللہ ہے جو معبود ہے۔ اور اس کی وجہ بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آگے بھی بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معبود جو بندہ ہے وہ معبود تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ خوراک بھی کھاتا ہے، اس کو رفع حاجت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ تو ان سب چیزوں سے مبرہ ہے، اس کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کو کسی نے نہیں جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ تو یہاں پہ پھر یہ فرمایا کہ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ۔ تنتہو کا مطلب، ینتہو کا مطلب ہے کہ اگر وہ نہ رکیں، یا تنتہو اگر تو نہ رکا، ینتہو اگر وہ نہ رکے، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا اور اگر وہ نہ رکے، اما یقولون جو باتیں وہ کرتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ تو البتہ یمسن الذین، یعنی مس کہتے ہیں ٹچ کرنے کو، یعنی پہنچنے کو، تو ان کو ضرور پہنچے گا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ایک دردناک عذاب، یعنی عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ الف سے ہے، عذاب علیم، دردناک۔ تو یہاں دو تین چیزیں ہیں۔ ایک جگہ یعنی سورہ المائدہ میں آگے جا کے آیت آئے گی، لیکن وہ چونکہ یہاں بڑی موضوع بن رہی ہے تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یوم محشر میں پوچھیں گے کن سے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ سوال کریں گے، کہیں گے کیا کہیں گے؟
انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. انت قلت للناس، کیا تو نے لوگوں کو کہا اتخذونی کہ مجھے پکڑ لو اور میری ماں کو دو معبود سوائے اللہ کے. یہ اللہ سوال کریں گے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ کہیں گے اللہ یہ تو میں جرت کر ہی نہیں سکتا، اور نہ میں الہ کبھی بن سکتا ہوں، الہ تو آپ ہی ہیں. اور آگے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا پس نہیں توبہ کرتے یہ لوگ اللہ یعنی اللہ سے توبہ نہیں مانگتے، ویستغفرون اور اپنے گناہ نہیں بخشواتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا اور رحیم مہربان ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے لوگوں نے خدا کا درجہ دیا، بعض نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، بعض نے کہا تین خدا. ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں نا، سب باتیں آ رہی ہیں، جو مفروضے تھے، جو پرسیپشن تھی، ساری آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پھر سوال کریں گے تو وہ اس وقت کہیں گے کہ جی میں جب تک تھا میں نے یہی درس دیا ان کو کہ میرا اور تمہارا رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مل مسیح ابن مریم، مگر یعنی مل کا مطلب ہے ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، نہیں مسیح بیٹا مریم کا اس کے سوا کہ وہ ایک رسول ہے. یعنی عیسیٰ ابن مریم صرف ایک رسول ہیں اللہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. اللہ نے ان کو رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے. ان کو اللہ کا درجہ نہ دو، ان کو الوہیت میں شامل نہ کرو. وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ معاملہ کسی طرح پاسبل ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، آ کر چلے بھی گئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور آپ کی والدہ جو ہیں وہ صالح اور ولیہ ہیں، صدیقہ ہیں، کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے. ان پر ایمان لائی تھی سب سے پہلے، اس لیے صدیقہ بھی ہیں، وہ سچی ہیں، صدیقہ ہیں. کان یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی رفع حاجت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو پینے کی ضرورت ہے. انسان تو کھانے اور پینے کے بغیر مر جاتا ہے. انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. انظر کیف نبین، یعنی دیکھ کیسے ہم بیان کرتے ہیں، لہم ان کے لیے، آیات کہتے ہیں دلیلوں کو، دلیلوں کے ساتھ ہم کیسے بیان کرتے ہیں. پھر دیکھ وہ کہاں الٹے ہو کر جا رہے ہیں، الٹی طرف جا رہے ہیں. یعنی ان کو ان مثالوں سے، ان دلیلوں سے بھی سمجھ نہیں آتی وہ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ان کی کیا ڈائریکشن ہے، ڈیسٹینیشن کیا ہے ان کا. آنا تو پھر بھی انہوں نے اللہ کے پاس ہے. اور وہاں پہ یہ لوگ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ آج کمی ہمیں شیطان یا وہ لوگ دکھا دے ہمیں جنہوں نے ہمیں بہکایا تھا، یا جن کو ہم نے تمہارا الوہیت کا درجہ بھی دیا، آپ کی ذات اور صفات میں شامل کیا، آج ہم ان کو قدموں میں روند کے یہاں ماریں گے. لیکن وہ وقت گزر چکے گا نا. اس وقت تو دارالعمل نہیں ہوگا. دارالعمل یہ ہے
اس دنیا میں جو ہم نے کرنا ہے وہی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ. سیدھی سیدھی بات کہ اس دنیا میں جو بوؤ گے وہاں کاٹو گے. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. قل اتعبدون کیا پوچھتے ہو تم من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع وہ کسی کو اتنا سا نقصان یا اتنا سا نفع بھی نہیں پہنچا سکتے. اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ اپنا ہاتھ نہیں ہلا سکتے, وہ مکھی بیٹھی ہوئی نہیں اڑا سکتے اگر اللہ نہ چاہے تو. جو پیرالائز ہو جاتے ہیں نا جی, وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اللہ اکبر. تو وہ کسی کی کو کوئی نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ اس کا کوئی برا کر سکتے ہیں. واللہ هو السمیع العلیم. اور اللہ تو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کسی بھی جو معبود ہوتا ہے اس کو وہ کسی کا نفع نقصان بھی کر سکتا ہے. اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں, اس کو رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہے. وہ کسی کو پیدا بھی کر سکتا ہے, کسی کو مار بھی سکتا ہے. یعنی میں وہ ویڈیو ڈھونڈ رہا تھا, میں نے آپ کو بھیجنی ہے وہ انشاءاللہ, بس میں مصروف کافی رہا ہوں. ایک خاتون آپ دیکھیں معجزے کیسے اللہ تعالیٰ کراتا ہے. یہ ابھی لیٹسٹ بات ہے, سوڈان کے اندر ایک خاتون پریگننٹ تھی اور اس کی موت واقع ہو گئی. تو مسلمان عورت تھی, انہوں نے اس کا کفن دفن کیا اور اس کا جنازہ کیا, اس کو دفنا دیا جیسے روٹین میں ہوتا ہے. تقریباً 3 مہینے کے بعد کوئی وہاں سے بندہ گزرا تو اس کو بچے کی رونے کی آواز آئی. اس نے کہا یہ کہاں سے آ رہی, قبر میں سے کیسے آ رہی. اس نے کان لگا کے دیکھا تو واقعی اس کو وہ بچے کے رونے کی آواز ہوئی. وہ بھاگتا ہوا گیا, اس نے پھر وہ جو بستی کے لوگ تھے ان کو بتایا کہ بھی ایسے قبر میں نے بچے کی آواز سنی ہے. وہ پھر بستی کے لوگ کافی سارے آ گئے, وہ سب نے دیکھا تو بچے کی آواز آ رہی. وہ پھر وہاں کے علماء تھے ان کے پاس چلے گئے جلدی سے کہ جناب ایسا معاملہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اگر ایسا معاملہ ہے تو اس کو قبر کو شک کیا جائے. اس کو جب کھولا گیا تو اس میں بچہ زندہ جناب, اس کو باہر وہ اٹھا کے لے آئے. وہ پھر اس کے سپرد کیا. دیکھیں آپ 3-4 مہینے کے بعد معجزہ ہے کہ نہیں ہے. وہ مردہ میں سے زندہ کو نکال سکتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکال سکتا ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. اب یہ وہی بات آ گئی پھر. قل یا اہل الکتاب, اے لوگوں جن کو کتاب نصیب ہوئی ہے, جن کو ہم کہتے ہیں اہل کتاب. اہل کتاب کے ساتھ تو ویسے کھا بھی سکتے ہیں آپ اور شادی بھی جائز ہے. قل یا اہل الکتاب لا تغلو, مبالغہ رائی نہ کرو. لا تغلو, مبالغہ رائی نہ کرو. فی دینکم غیر الحق, اپنے دین میں ناحق طریقے سے. مطلب ہے آپ ایک رسول کو, نبی کو اللہ بنا رہے ہو, کبھی اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے الوہیت میں بھی شامل کر رہے ہو, اختیارات میں بھی شامل کر رہے ہو, تو پکا شرک کر رہے ہو آپ. قد ضلوا من قبل, اور قد ضلوا من قبل, اور جو وہ لوگ جو سچ مچ بھٹکے. ہاں نہیں, یہاں پہ ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل, ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو حقیقی معنوں میں بھٹک چکے ہیں اس سے پہلے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا, اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے بھٹکا دیا. وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ, اور وہ سیدھی راہ سے حقیقی معنوں میں بھٹک گئے. تو نہ ان کی خواہشات پر عمل کرو, نہ ان کے پیچھے چلو. وہ خود بھی بھٹکے ہیں اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو بھی بھٹکا دیا ہے.
یہاں پہ ایک دیکھیں آپ کے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، میں وہ آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول مقبوس نے فرمایا، من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ، جو میں اکثر بھی سناتا بھی ہوں آپ کو، کہ کوئی ایسا کام دیکھو تو پھر اس کو ہاتھ سے روک دو۔ کوئی شرک ہے، کوئی بدعت ہے، کوئی برائی ہے، کوئی معاشرے میں خرابی ہے، تو آپ میں اگر ہمت اللہ نے دی ہے تو اس کو روک دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے کم از کم بول کے اس کو کہہ دو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی آپ میں استطاعت نہ ہو تو پھر دل میں اس کو برا جانے۔ اور آگے یہ فرمایا گیا کہ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔